يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. یہ جتنے اجزاء اوپر سے ذکر ہو رہے ہیں ان سب کا جواب جو ہے نا وہ اسی میں ہے. علمت نفس ما احضرت. جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا اور وہ خوفناک بھونچال زمین پہ آئے گا اور قیامت کی چیخ اور چنگھاڑ سے انسان بے ہوش ہو جائیں گے تو اس وقت بھی انسان کی یہی کیفیت ہوگی کہ اسے اس بات کی فکر پڑ جائے گی کہ میں نے کیا کیا ہے. اب تو حساب کا وقت آ گیا, اب تو اللہ کے سامنے پیشی. اللہ اکبر. یہاں عدالت میں انسان نے پیش ہونا ہو تو انسان کا خون خشک ہوتا ہے اور انسان کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جم رہی ہوتی ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اور خاص طور پر جب انسان مجرم ہو, اگر بے گناہ ہو انسان پھر بھی پریشان ہوتا ہے, اور مجرم ہو تو پھر تو انسان کو بہت پریشانی ہوتی ہے. یہ دنیا کی عدالتوں کا حال ہے. اور اللہ رب العزت کی جو بے لاگ عدالت ہے اور جہاں پورا پورا انصاف ہونے والا ہے اور جہاں کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا اور کوئی جھوٹ بھی نہیں چلے گا اور کوئی کسی چیز کو چھپایا بھی نہیں جا سکے گا, اس کا خوف کیسے انسان کے اوپر طاری ہوگا. یہ قیامت کے بھونچال میں بھی سامنے آ جائے گا. اور پھر پہلے تو اللہ رب العزت نے کوئی چیزیں ایسی ذکر فرمائی ہیں اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. یہ بعض لوگوں نے واذا النفوس زوجت کو بھی اسی میں شامل کیا ہے. یہ 6 یا 7 آیتیں تو وہ ہیں جو نفخۃ الاولیٰ کے موقع پر رونما ہونے والی ہیں, ظہور پذیر ہونے والی ہیں. یہ 7 چیزیں روحیں جسم کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی یا انسان جو ہے وہ اس طرح گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے. تو بعض لوگوں نے اس کو روحوں کو جسم کے ساتھ جوڑنا یہ نفخۃ الساق جو اس وقت ہے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اور بعض نے کہا کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. یہاں سے پہلی 6 آیتیں جو ہیں نا وہ ہیں اس موقع کی جب ساقۃ القیامہ یا ساق القیامہ, قیامت کی وجہ سے بے ہوشی اور لوگوں کے اوپر سراسیمگی طاری ہوگی. یہ اس کا بیان ہے النفخۃ الاولیٰ, نفخۃ الساق جس کو کہا جاتا ہے. اور ویسے بعض لوگوں نے نفخے بھی 3 جو ہے نا وہ قرار دیے ہیں. ایک نفخۃ الساق اور پھر نفخۃ جو ہے نا وہ فنا. ایک تو بدہوشی بے ہوش ہونے کے لیے آئے گا جب قیامت کے حالات شروع ہو جائیں گے اور قیامت کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے, اور پھر ایسا سور پھونکا جائے گا جس سے ہر چیز جو ہے فنا ہو جائے گی. وہ فنا اور موت کا ساقہ ہوگا. بعض لوگوں نے یہ 3 بنائے ہیں لیکن جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ 2 ہی نفخے ہیں. ایک نفخۃ الساق ہے اور ایک نفخۃ البعث ہے. جب فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. یہ نفخۃ البعث ہے. ایک نفخۃ الساق اور ایک نفخۃ البعث. اور بعض نے 3 قرار دیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک نفخۃ الساق ہے جب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے, اور پھر نفخۃ الموت ہے جب لوگوں کے اوپر موت طاری ہو جائے گی, اور پھر اس کے بعد نفخۃ البعث ہے, دوبارہ سب لوگوں کو پھر اٹھایا جائے گا. تو یہ پہلی جو آیات ہیں یہ نفخۃ الساق سے تعلق رکھتی ہیں. اور وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, پھر یہ جب حشر کے بعد جب لوگ اکٹھے کر لیے جائیں گے اور میدان معاشر کے اندر حساب کا مرحلہ شروع ہوگا تو اس وقت کا یہ منظر بیان کیا گیا ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور جو اللہ کے حقوق ہیں ان کے بارے میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا.
جو اللہ کے حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا۔ تو اور باقی جو بہت بڑے بڑے کافر ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے اور اسی طرح اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، ان کو تو جہنم نے پہلے ہی اٹھا کے جو ہے نا وہ پکڑ لینا ہے۔ لیکن جن کے لیے حساب کا مرحلہ شروع ہوگا تو وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ رب العزت کے حقوق کے بارے میں تو سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور انسانوں کے جو حقوق ہیں ان میں اول ما یقضی فی الدماء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، خونوں کا حساب ہوگا، خونوں کا فیصلہ ہوگا۔ قاتل جو ہے اس کو مقتول نے پکڑا ہوا ہوگا اس کے گلے سے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو پیش کرے گا، تو وہ تو مدعی ہوگا، وہ تو مدعی ہوگا، اپنے قاتل کو پکڑ کے لائے گا اور اس کو کھینچ کے لائے گا کہ یہ دیکھو اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ لیکن یہ جو بیچاری جان، بالکل معصوم جان، اور ظلم کے ساتھ جسے زندہ دفن کر دیا گیا، اس کا گلا بھی نہیں کاٹا گیا، اس کو اسی طرح زمین میں دفن کر دیا، زمین میں گاڑ دیا، تو اس کا مدعی اللہ خود بنے گا، اس کا مدعی اللہ بنے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ کس جرم کی پاداش میں تجھے اس موت سے دوچار کیا گیا اور تجھے زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں۔ تو پھر جس کا مدعی اللہ بن کر کھڑا ہوگا سبحانہ و تعالی، اللہ اکبر، پھر جو اس پر زیادتی کرنے والا ہے اس کا جو انجام ہوگا، وہ جہاں انسان کوئی عذر معذرت پیش کر سکتا ہے تو کوئی ہیلا بہانہ بنائے گا، وہ تو بعد کی بات ہے کہ وہ قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہاں تو کوئی عذر بہانہ بنا ہی نہیں سکے گا انسان، اللہ تعالیٰ مدعی ہے اور اللہ کی عدالت میں دعویٰ ہے اور وہ بالکل بے قصور جان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پر تو جو عذاب ٹوٹنے والا ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور یہ جو زمرہ بندی ہے انسانوں کی، یہ بھی احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، احشروا الذین ظلموا وازواجہم، ازواج یعنی ان جیسے، جو ان جیسے ہیں ظالموں کے ساتھ، جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، جو چور ہیں، جو زانی ہیں، جو شرابی ہیں، جو جواری ہیں، جس طرح کے بھی لوگ ہیں، ان کی زمرہ بندی ہو جائے گی، ان کی گروہ بندی ہو کے ان کو گروہوں میں اکٹھا کر دیا جائے گا اور ان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ، ایسے ہی احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون۔ تو وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب کہ صحیفے کھولے جائیں گے، صحیفوں سے مراد نامہ اعمال ہیں، اب انہیں کھولا جائے گا، اور ان کا کھولنا جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس کو یہ دفتر جو ہیں وہ ان کی ورق گردانی کرنی پڑے گی اور ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، نہیں، اللہ رب العزت نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے، یہ صحیفے بھی موجود ہیں، یہ ریکارڈ اور طومار بھی پوری طرح سامنے موجود ہے، اور جو انسان کا عمل ہے وہ بھی انسان کے سامنے ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اللہ اکبر، يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، جو انسان کے نیک اعمال ہیں وہ بھی انسان کے سامنے ہوں گے۔ آج انسان کی رسائی جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی سے یہاں تک ہو گئی ہے کہ انسان نے آواز اور تصویر کو محفوظ کر لیا ہے، آواز بھی محفوظ ہے اور ایکشن بھی محفوظ ہے، جو کچھ انسان نے کیا وہ پورا سامنے موجود ہوتا ہے۔ اور یہ جو اس کی یہ جو گفتگو کرتے ہیں ہم موبائل کے اوپر اور پیغام رسانی ہوتی ہے اور بات چیت ہوتی ہے، وہ
جب آتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا اس کو ٹیکنالوجی کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ پولیس والے آ کر وہاں جو ہے نا جب کوئی اس طرح کی واردات ہو جاتی ہے تو وہ نصب کرتے ہیں، تو اس سے تھوڑی دیر پہلے جو ہونے والی کالیں ہیں اور جو ہونے والے ایکشن ہیں اس کا ریکارڈ جو ہے نا ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہاں جیو فینسی، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس طرح کی ٹیکنالوجی انسان کے پاس ہے، اور اللہ رب العزت کے پاس کیا کیا قدرتیں اور قوتیں ہیں، یہ انسان کے تصور سے مافوق چیز ہے، مافوق ادراک ہے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے اللہ رب العزت نے کیسے کرنا ہے۔ انسان کے نیک اعمال بھی اس کے سامنے آ جائیں گے اپنی اپنی حیت کے اندر، اور اسی طرح اس کے برے اعمال بھی اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، کہ وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، نا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ عمل ہوگا اور اس کے مطابق پورا انصاف کیا جائے گا، اور جس کی جو سزا بنتی ہے وہی اس کو ملے گی، اور اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کسی کی حق تلفی بھی نہیں کرے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور یہاں تو صرف یہی کہا ہے کہ وہ صحیفے کھول دیے جائیں گے، یعنی ہر ایک کا کچا چٹھا جو ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا، جو کچھ اس نے کیا ہوا ہے۔ ویسے انسان کا جب کمپیوٹر چلتا ہے نا ذہن کا، جب انسان کسی، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کسی مشکل میں پھنستا ہے نا انسان، تو پھر اسے وہ جو اندر ذہن کے فلم چلتی ہے کہ تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، سارا کچھ انسان کے سامنے آ جاتا ہے، پوری زندگی کی فلم انسان کے سامنے گھوم جاتی ہے۔ یہاں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن اس دن تو پھر ایسا ہوگا کہ ہر چیز جو ہے انسان کے سامنے آ جائے گی۔ عالمت نفس ما احضرت، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا لے کے آیا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اللہ اکبر۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ کشت کا معنی ہوتا ہے ایو کشتن یلغی الشہادہ، کشت یا کشت کا معنی ہوتا ہے کریدنا۔ وہ جو لکھا ہوتا ہے نا، بعض لوگ جو ہے نا وہ بڑی مہارت کے ساتھ اس کو اوپر سے کرید کر اس کے اوپر اور چیز پرنٹ کر دیتے ہیں، تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ کاغذات کے اندر ایو کشتن، جب کوئی چیز کرید کے اور کوئی چیز نصب کی گئی ہے یا کسی چیز کو کرید کے کوئی اور بنائی گئی ہے، تو یہ کشت جو ہے کریدنا، یہ اس کو ملغا کر دیتا ہے، اس سے وہ شہادت جو ہے وہ معتبر نہیں رہتی کہ اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے۔ تو کشت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک فارسی کا کشت ہے یا کشت ہے، کشتن مارنا ہوتا ہے، اور کشتن جو ہے وہ بونا ہوتا ہے، کشتن بونا ہوتا ہے، کاشتکار جس سے نکلتا ہے، تو کشتن جو ہے نا یہ مارنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو عربی کا ہے یہ پا کے ساتھ ہے، کشت، اس کا معنی ہوتا ہے کھال اتارنا، کھال کھینچنا۔ اذا السماء کشطت، اصل میں یہ ہے کہ کسی چیز کو زائل کر دینا۔ آسمان جو اس وقت ایک مضبوط چھت کی صورت میں اس پوری کائنات کے اوپر چھت کے طور پر موجود ہے، اور بڑی مضبوط چھت ہے یہ کہ اس میں کوئی کسی قسم کا شگاف نہیں ہے، کسی جگہ سے کوئی ادڑی ہوئی نہیں ہے، کسی جگہ سے کوئی اس میں شگاف نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے۔ پوری کائنات کے اوپر جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ کو آسمان چھت کے طور پر اوپر نظر آتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو پردہ ہے، اس پردے کو اتار دیا جائے گا، اس پردے کو اتار دیا جائے گا، جیسا کہ کسی چیز کو جو اوپر پردہ ڈالا ہوتا ہے اس کو کھینچ دیا جاتا ہے، جیسے جسم کے اوپر کھال ہوتی ہے، ذبیحے کی کھال کو کھینچ لیا جاتا ہے، اونٹ کی اور بکری کی، اسی طرح آسمان کی جو چھت ہے اس کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور فتحت السماء، آسمان کو کھول دیا جائے گا، اور انشقت السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، اس کے اندر انشقاق ہو جائے گا، اس کے اندر شگاف پڑ جائیں گے، جیسے آگے صورتوں میں آ رہا ہے۔ فَإِذَا انشقت السماء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، فَإِذَا انشقت السماء،
اور جب آسمان پھٹ جائے گا فکانت وردتن کالدہان، اور وہ سرخ ہو جائے گی چمڑی کی طرح، فکانت وردتن کالدہان، وہ چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ تو دہان کا معنی بعض لوگوں نے تو یہ کیا ہے سرخ دھوڑی کی طرح۔ دھوڑی جو ہے نا بڑے جانور کی کھال کو کہتے ہیں، دھوڑی بڑے جانور کی کھال کو کہتے ہیں، بھینس کی کھال، گائے کی کھال، اونٹ کی کھال۔ اونٹ کی کھال تو ویسے میرا خیال ہے استعمال نہیں ہوتی جوتے وغیرہ بنانے میں، کہتے ہیں کہ وہ کوئی پائیدار نہیں ہوتی، لیکن یہ دوسری کھالیں جو ہیں لباس میں استعمال ہوتی ہیں اور جوتوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو بڑے جانور کی کھال کو دہان کہا جاتا ہے، اور وردتاً سرخ گلاب کی طرح ہو جائے گی۔ تو جب کھال کھینچی جاتی ہے تو نیچے سے سرخ گوشت رونما ہو جاتا ہے، سرخ گوشت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو آسمان جو ہے وہ سرخ ہو جائے گا۔ یعنی وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، یہ آسمان کی اوپر سے کھال کھینچ لی جائے گی اور اوپر سے پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور نیچے سے سرخ آسمان جو ہے وہ نکل آئے گا، اور وہ بھی پھٹ جائے گا۔ اس کے اندر بھی فُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور انشقت اور انفطرت، انفطار کا معنی بھی پھٹنا ہوتا ہے اور انشقاق کا معنی بھی پھٹنا ہوتا ہے۔ تو فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا، سَعَرَ يُسَعِّرُ تَسْعِيرًا، اور سجرہ یسجر تسجیراً، یہ سعرہ اور سجرہ دونوں کا معنی بھڑکانا ہوتا ہے، بھڑکانا ہوتا ہے، دہکانا ہوتا ہے۔ تو اوقدت شدیداً، سعرت باب تفعیل ہے، یعنی اسے شدت سے دہکایا جائے گا اور بھڑکایا جائے گا۔ ویسے تو اب بھی جہنم موجود ہے اور اس کے شعلے اٹھ رہے ہیں اور اس میں آگ جل رہی ہے، لیکن جب وہ قیامت کا دن ہوگا اور فرشتے اس کو میدان محشر میں لے کے آئیں گے، اس کو زنجیریں ڈالی ہوئی ہوں گی اور اس کو کنٹرول کر رہے ہوں گے، اور وہ بکھری ہوئی ہوگی، اور وہ چاہے گی کہ میں ان لوگوں کو نگل لوں اور ان لوگوں کو میں اپنا لقمہ بنا لوں جو اللہ کے دشمن اور اللہ رب العزت کے باغی اور سرکش بن کے زندگی گزار کے آئے ہیں، لیکن فرشتے اس کو روکے ہوئے ہوں گے۔ تو اسے اس وقت خاص طور پر بڑی شدت سے بھڑکایا جائے گا، اور اسے بھی بھڑکایا جائے گا، اور جو اس کے اندر لوگ ڈالے جائیں گے یہ بھی اس کو بھڑکانے کا، وقودها الناس والحجارہ، وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کا وقود، اس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہیں، تو انسان اور پتھر اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اور زیادہ بھڑکے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم آج بھی موجود ہے اور وہ مخلوق ہے، اسی طرح جنت بھی موجود ہے، تو یہ اسی دن پیدا نہیں ہوگی بلکہ ابھی بھی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ بھی کیا اور اس کے مناظر بھی دیکھے۔